أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الهجر الف لام را حروف مقطعات ہیں تلك آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی اور روشن قرآن کی، یعنی کہ یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو ریٹن ہے اور روشن قرآن ہے، بار بار پڑھی جانے والی روشن کتاب ہے۔ روبما کبھی بھی، جب کبھی بھی، یودو وہ چاہیں گے، الذین کفروا کافر، لو کانوا مسلمین کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، یعنی وہ وقت آئے گا کافروں پر کہ وہ چاہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ قیامت کا دن، قیامت کے دن حسرت کریں گے۔ قیامت کے دن کا نام یوم حسرت بھی ہے، ہر بندہ حسرت کرے گا، ہم بھی حسرت کریں گے کہ مسلمان تو تھے، تھوڑے مومنی ہو جاتے۔ جو نیکوکار ہے وہ بھی حسرت کرے گے کہ کاش ہم اور نیکی کر لیں۔ ہر بندہ حسرت کرے گا، ہر بندہ، کہ کاش ہم کچھ اور کر لیتے، تھوڑا اور بہتر رزلٹ ہو جاتا ہمارا۔ تو کفار کے لیے تو شدید ہی حسرت کا دن ہوگا نا، کہ ایک اسلام قبول کر لیتے تو چلو امید تو ہوتی۔ ایک مومن، جو ایک ایسا مسلمان جو توحید پر قائم ہے، اس کے پاس آخری امید تو ہے نا کہ کبھی تو نکل ہی جاؤں گا، اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہم پہ رحم کر دے، لیکن اگر کوئی پکڑا بھی گیا مگر ہے امید، تو یہ امید تو ہے نا کہ ایک دن تو چھوٹ جائے گی، لیکن کافر کے پاس تو کوئی امید نہیں۔ ذرہم چھوڑ دیجئے ان کو، یا کلو وہ کھائیں و یتمتعوا مزے اڑائیں، ویلہہم الامل اور غافل رکھے انہیں امید۔ لہب سے ہے نا، ان سب کو غافل کیے رکھے۔ العمل امید، آئین میم لام عمل ہوتا ہے کام، حمزہ میم لام عمل ہوتا ہے جھوٹی امیدیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی جو ایمان نہیں لاتا، جو بات بالکل نہیں سنتا، آپ سمجھاتے ہیں وہ نہیں سنتا، تو پھر اسے اوائڈ کریں، کیونکہ پھر وقت ضائع ہوتا ہے۔ ان لوگوں پر کام کریں جو ایمان لائے، جو بات سنے، پھر ان پر کام کریں۔ جو بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے پھر اسے اسکپ کر دیں، اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ بات کہتے رہے، سن رہے، ماننی ہوگی مان لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے لگے رہے کھانے پینے میں دنیا میں، اور امیدیں جھوٹی باندھے۔ جھوٹی امید کیا ہے؟ یہ چھڑا لے گا، وہ چھڑا لے گا، غوث اعظم بیٹھ جائیں گے پولیس رات پہ اور کہیں گے میں تو لیے بغیر اس کو جنت بھی نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ہیں جھوٹی امیدیں۔ پھر ایسے لوگوں کی بخشش ہوگی؟ مشرک ہے، نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نا شرک، ہاں شرک، شرک کی بخشش نہیں۔ نام آئی ڈی کارڈ دیکھ کر تھوڑی فیصلے ہونا ہے، قیامت کے دن اللہ نے کوئی آئی ڈی کارڈ تھوڑی چیک کرنے ہیں۔ اگر شرک ہے تو معافی نہیں، کسی کے لیے نہیں، کفر کی بھی معافی نہیں۔ دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے صحابہ تھے، ان میں سے منافقوں کے لیے اللہ نے کہا نا معافی نہیں، کافروں کے لیے بھی اللہ نے کہا معافی نہیں۔ ایکچولی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، انہی میں سے ایک گروہ کافروں کا ہوا نا، نہیں مان لا تو کافر ہو گئے۔ جنہوں نے شرک کیا وہ مشرک رہے، جو منافق ہوئے وہ منافق ہوئے، اور اللہ نے کہا یہ گروہ معاف نہیں ہوں گے، اور منافق ایمان بظاہر لا چکے۔ تو آئی ڈی کارڈ پر فیصلہ نہیں ہونا۔ جو ایمان لائے گا، ایمان لانے کے بعد کفر اور شرک نہیں کرے گا، اللہ نے خود کہا انشاءاللہ، بار بار یہ بات آتی رہے گی، اور پڑھا بھی ہے آپ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی کہ جو تم میں سے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا، اس کو ہم ضرور بخش دیں گے، تو صحابہ پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہے ہم میں سے جو ظلم نہیں کرتا خود پر؟ گناہ کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے نا، تو کہا کہ کون ایسا ہے جو خود پر ظلم نہیں کرتا، کہ کوئی نہ کوئی گناہ تو ہم سے ہو جاتا۔ آپ نے کہا نہیں، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک، کہ جو ایمان لایا پھر اس نے شرک نہیں کیا، اسے بخش دے۔ تو شرک نہیں بخشا جائے، لہذا جو دنیا میں شرک کرتے ہیں، کسی کا بھی نام لے کر کرتے ہیں، وہ آخرت میں نہیں بخشے جائیں گے۔ نام کیا ہے؟ نام محمد علی رکھوا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو نبی بھی مانتے تھے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و ابراہیم واشہد ان ابراہیم عبدہ و رسولہ، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہی پڑھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اسی لیے تو وہ کہتے بھی تھے کہ ہم ابراہیم کی امت ہے، ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو آپ کو پتا ہے کفر رائج تھا، جو شرک رائج تھا، وہی سملر ہمارا حال ہو گیا ہے۔ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عمل کیا ہے ہمارا؟ ہم نے بھی شرک رائج کر لیا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ہم نے قبریں بنا لی۔ وہ اسرار صاحب کہا کرتے تھے، ان کا جملہ تھا، وہ کہتے تھے ہندو کھڑے کو پوجتے ہیں، تم پڑے کو پوجتے ہو، وہ بھی مشرک تم بھی مشرک۔ بات تو صحیح ہے، وہ بت بناتے ہیں نا، کھڑا کر لیتے ہیں، ہم قبر بنا کے لٹا لیتے ہیں۔ تو ان کا جملہ تھا، وہ اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ ہندو کھڑے کو پوجتے ہیں لوگوں، تم پڑے کو پوجتے ہو۔ شرک وہ بھی کر رہے ہیں، شرک تم بھی کر رہے ہو، مشرک وہ بھی ہے، مشرک ہم بھی ہیں۔ الحمدللہ میں نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں۔ اننی بری مما یشرکون، میں خیر اس شرک سے بری ہوں جن لوگوں نے روا رکھا ہے، لیکن پاکستان کی بات کر رہی ہوں، بڑے صغیر کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں جی، پاکستان دنیا میں واحد اسلامی جمہوریہ ہے، یاد رکھیے گا۔ دو تو ملک ہیں اسلامی جمہوریہ، سعودیہ ہے اور ہم۔ سعودیہ جمہوریہ نہیں ہے، سعودیہ کنگڈم ہے، بادشاہت ہے نا وہاں پر، تو کنگڈم آف سعودیہ KS سے ہے، ہاں اسلامی ملک ہے۔ اور پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلامک ریپبلک ہے، اور پوری دنیا میں اسلام کے نام پر آن دا بیسس آف ریلیجن یہ بننے والا واحد ملک ہے۔ تو جب کوئی نو مسلم پڑھتا ہے نا، وہ کہتا ہے واہ یہ تو اسلامی ملک ہے، اور جب وہ یہاں آتا ہے تو جو کھے کٹا دیکھتا ہے نا، وہ پھر لانتے ہی بھیج کر جاتا ہے۔ ہاں ہاں سیریسلی، لہٰذا ایک جرمن مسلمان ہوئے، مجھے نام یاد نہیں رہا ان کا، ہاں اسلامی نام ان کا عبداللہ رکھا گیا تھا، پوری فیملی کے ساتھ وہ مسلمان ہوئے ماشاءاللہ، بیوی بچوں سمیت، بچے ان کے چھوٹے تھے۔ تو وہ جرمنی سے ہجرت کر کے، اب دیکھو اس بندے نے کتنی مشقت اٹھائی، اور میں شرمندگی محسوس کرتی ہوں کیونکہ ہوں تو ویسی قوم کا حصہ نا۔ تو وہ سارا کچھ بیچ باچ کر پاکستان آ گئے، اور پاکستان میں کتنا اسلام ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی۔ سال ایک وہ رہے، پھر دوبارہ بیچارے واپس گئے۔ تو ان کا انٹرویو پڑھا میں نے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا جب میں مسلمان ہوا تو میں نے دیکھا تو دنیا میں ایک ہی اسلامی ملک تھا، پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ تو میں اس لیے ہجرت کر گیا کہ دارالسلام میں رہوں، اپنے بچوں کو اسلام پر پرورش دوں، لیکن یہاں کے حالات تو اسلام سے کہیں بھی میل نہیں کھاتے۔ تو میرے بچوں کو میں کیا جواب دوں گا؟ وہاں تو کہتے جرمنی میں میرا بچہ کہے گا نا کہ باہر فلانا ایسا کر رہا ہے، تو میں سے کہوں گا بیٹے یہ غیر مسلم۔ لیکن پاکستان میں جب میرا بیٹا باہر دیکھ کر آئے گا اور وہ کہے گا کہ قبر پر کوئی سجدہ کر رہا تھا، تو میں سے کیا کہوں گا؟ جب وہ کہے گا کہ خواتین ننگے سر پھر رہی تھی، تو میں ان کو کیا کہوں گا؟ تو میرے لیے اپنے بچے کو ایک مومن بنانے کے لیے پاکستان سے بہتر سوشل سسٹم جو ہے وہ جرمن ہے۔ He went back to the Germany۔ لیکن یہ بات میں آج بھی ابھی بھی کر رہی ہوں نا، تو میرا دل چاہتا ہے میں روؤں بیٹھ کر۔ اس سے بڑی کیا ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہو سکتی؟ کیا اس سے زیادہ شرمناک ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ایک بندہ جب مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ مجھے اسلامک سوسائٹی مل جائے، کہ میں اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال سکوں۔ تو جب وہ دنیا میں دیکھتا ہے نقشے میں، تو ایک ہی ملک نظر آتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور یہاں آ کر کیا ملتا ہے؟ یہ یوسف صلاح مسلمان ہوئے، ماشاءاللہ بڑے اچھے پریچر ہیں، UK کے ہیں، بڑے خوبصورت آدمی ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے انہیں بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور ہمت والے بھی ہیں، مسلمان ہوئے اور ماشاءاللہ ٹیچر ہیں۔ تو وہ سپیچ دے رہے تھے اسلام پر، تو ایک لڑکے نے، انڈین تھا، تو اس نے کھڑے ہو کر کوشچن کیا کہ آپ پاکستان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم تو چلے بھارت میں رہتے ہیں، یعنی کہ وہ UK پر وہ حالات پہ بات کر رہے تھے کہ سسٹم اس طرح کے ہے کہ اسلام پر پورا عمل ممکن نہیں نظر آتا، لیکن ہمیں تو پورا عمل کرنا ہے، ہمیں اس طرح نظام قائم کرنا۔
تو کہنے لگا پاکستان تو اسلامی ملک ہے نا، تو وہاں پر بھی نظام قائم نہیں. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ 100% سچ تھا، لیکن مجھے ایسے ابھی بھی ہے جیسے کسی نے میرے دل میں خنجر اتار دیا. کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا اس کا پاکستان اسلامی ملک ہے؟ کون سا اسلام ہے پاکستان کے اندر؟ اور پھر انہوں نے کوشچن کیا. ڈبیٹ ان کی انگلش میں تھی، میں آپ کو اردو میں بتا رہی ہوں. وہ کہنے لگے کہ آپ یہاں UK میں نکلیں گے تو ہر گلی کے کونے پر آپ کو کیا ملے گا؟ اس کا جی پب، پبلک یوٹیلیٹی بار، شراب خانہ. تو کہنے لگے پاکستان میں ہر گلی میں تمہیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا جی دربار. تو اس نے کہا مجھے بتاؤ شراب پینا بڑا گناہ ہے کہ شرک کرنا؟ اس نے کہا جی شرک کرنا. تو اس نے کہا جس ملک میں ہر قدم پر شرک ہو آپ اسے اسلامی ملک کہتے؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی. کیا جواب دیں گے اس کو؟ وہ تو وہابی نہیں ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ سلفی نہیں ہے، وہ تو ایک مسلمان ہے. ایک ایسا مسلمان جو قرآن و سنت سے مسلمان ہوا ہے، آپ کے بابوں کے پیچھے نہیں لگا. اور وہ پاکستان وزٹ کرنے آتا ہے اور وہ جا کر کہتا ہے کہ جہاں قدم قدم پر شرک ہے اس کو اسلامی ملک کہتے ہو. تو اسلام کو دنیا میں سب سے زیادہ بدنام کرنے کے ذمہ دار ہم. کیونکہ پاکستان میں جو کام بھی ہوتا ہے وہ اسلام کے نام لگ جاتا ہے نا، اسلامی ملک جو ہے. اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے میں تو آپ سے جو کہتی ہوں، میں سنجیدگی سے کہتی ہوں کہ اللہ اگر مجھے آج پاکستان میں کسی حساب سے کوئی طاقت دے دے نا، تو میں آج سارے مزاج توڑ کر ختم کر دوں. یہ تو ایویں بزدل ہے سارے کے سارے. اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آتی جی، کسی کو موت نہیں آتی. کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر پڑے بت توڑ دیے تھے، کوئی کچھ کر سکا؟ پھر سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں جو مزار اور مقبرے بن گئے تھے سارے حرمین میں، توڑے نا محمد بن عبد الوہاب جو تھے انہوں نے، اور ساتھ دیا سعود بن عبد العزیز نے. دونوں اپنی موت ہی مرے نا، کوئی کسی کو مار نہیں سکا. اور ویسے بھی اللہ کی راہ میں جان چلی جائے اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ بزدل ہے سارے کے سارے. اور میں حیران ہوتی ہوں، کھل کر کہتے بھی نہیں ہے. جو توحید پرست بھی ہے وہ بھی بس اتنا ہی کہیں گے قبر پہ نہ جاؤ، سر نہ جھکاؤ. یہ ہونی نہیں چاہیے، یہ مزار بننے نہیں چاہیے. توڑو سارے مزار، کھودو ساری قبریں، نکالو ساری باڈیز، پہنچاؤ ساری میانی صاحب، برابر کر دو قبر. کوئی قبر پختہ نہیں ہونی چاہیے، کسی بابے کی قبر الگ نہیں ہونی چاہیے، نام و نشان نہیں ہونا چاہیے قبروں کا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. فلسطین فتح ہو چکا تھا، تو فلسطین میں قبر تھی. یعنی کہ لوگوں کا کہنا تھا، وہاں کے لوگوں کا ہی کہنا تھا کہ یہ دانیال علیہ السلام کی قبر ہے. نہ تو ہمارے پاس کوئی تصدیق کا ذریعہ تھا نہ تردید کا. یعنی اس وقت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر بھیجا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر ایک قبر ہے جس کے بارے میں لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ نا دانیال علیہ السلام کی قبر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب خشک سالی وغیرہ ہوتی ہے نا تو ہم یہاں سے ہم قبر کھول دیتے ہیں تو بارش ہو جاتی. اب ہوتا تھا یا نہیں اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی زبانی کی بات تھی نا. ہوتے نہیں دیکھا کسی صحابی نے. لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، یعنی کہ وہاں سے عمر فاروق نے کہا نا کہ شرک ختم کر دو. تو وہ سارے مزار یہ سب کچھ ہٹا دیا. لیکن اس مزار پہ ذرا لوگ وہ ہو گئے کہ نہیں نہیں یہ تو دانیال علیہ السلام، یہ تو نبی ہے. تو انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی بھی قبرستان میں ایک جیسی 10-12 قبریں بنواؤ اور عوام کی غیر موجودگی میں رازداری کے ساتھ وہ لاش وہاں سے نکالو اور ان میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو اور سب قبریں بند کر دو، پتہ نہیں چلنا چاہیے کس قبر میں وہ لاش ہے. اور وہ مزار وغیرہ توڑ دو. 50% چانس تھے نا. ہو سکتا ہے دانیال علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی ہو، ان کا جسد اقدس ہو سکتا ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ جسد اقدس نبی کا بھی ہوگا تو شرک کا مرکز تو نہیں نا بنانا ہم نے. لہٰذا ایسا ہی کیا گیا. آج کسی کو نہیں پتا کہ وہ لاش کہاں دفن ہے، اور یہودی آج بھی ہمیں پٹتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دانیال علیہ السلام کی قبر لاپتہ ہو گئی تو ہو گئی. ہو سکتا ہے دانیال علیہ السلام کا جسد اقدس ہو، لیکن بات یہ ہے ہو تو بھی کیا فرق پڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بخاری میں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگی. آپ نے کہا اللہ مجھے میرے مرنے کے بعد
لوگوں کے لیے بت نہ بننے دینا کہ لوگ میری قبر کو بت بنائے، ایسا نہ ہو. اپنے لیے کہا، اے اللہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گانا لوگ بنائے، میری قبر کو میرے مرنے کے بعد بت نہ بننے دینا. یہاں تو ہر بابے کی مثال قبر بت بنی پڑی. یہ تو ادھر ہی ہے سعودیہ میں تو یہ چیز سے بچت ہوئی. اگر ادھر پاکستان وغیرہ کے ایریا میں ہوتے تو پھر یہی حال بت بنا ہونا تھا، بت بنا ہونا تھا. اور الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کی ہوئی ہے تو نہیں کرنے دے، کوشش کرتے ہیں لوگ ادھر بھی کرتے ہیں، بس بات نہیں چلتا حکومت کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایگزیکٹ یہ ہیں، بخاری کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں کہ اے اللہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بت نہ بننے دینا. تو یہ قبریں پھر کیا ہے؟ بت ہیں یہ سارے. یہود میں کوئی بت پوجا جاتا ہے؟ عیسائیوں میں تو چلے عیسیٰ علیہ السلام کا بت بناتے ہیں نا. یہودیوں میں کوئی بت پوجا جاتا ہے؟ کوئی بت نہیں پوجا جاتا. وہ بھی قبریں پوجتے ہیں جیسے ہم پوجتے ہیں. تو اللہ نے انہیں کافر کہا، مشرک کہا. پڑھا ہے نا آپ نے؟ تو یہ ساری قبریں ایک ایک گلی محلے سے، یہ بیخ سے اکھاڑ دی جانی چاہیے. جو ڈیڈ باڈیز ہیں، اول تو زیادہ تر میں کچھ بھی نہیں ملنا. وجہ کیا ہے؟ 8-8 9 9 سال سے جو لوگ دفن ہیں ان کی ہڈیاں بھی زمین کھا گئی ہوگی. لیکن اگر کہیں سے کچھ نکل آتا ہے، کوئی ہڈی، کوئی پنجر، کوئی باڈی، تو اس کو قبر میں دفن کریں. اور وہی بات ہے کہ اس کے آثار بھی نہیں ملنے چاہیے. اور قبرستان میں ایک قبر پختہ نہیں ہونی چاہیے. ویسا قبرستان ہونا چاہیے جیسا جنت البقیع کا ہے، جیسا جنت المعلا کا ہے. اور یہ سارے مقبرے ویران کر کے آباد ہونی چاہیے اللہ کی مساجد، مسجدیں آباد ہونی چاہیے. ہم نے مسجدیں ویران کر دی، مقبرے آباد کر دی. اسی لیے ہم یہ سزا کاٹ رہے. بڑی تکلیف ہے جی، بڑی تکلیف ہے. آپ دیکھیں ایک مسلمان جو قرآن و سنت پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، جب وہ کھڑا ہو کر دیکھتے تو اسے ہم مشرک نظر آتے. تو اللہ ہمیں کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی نظروں میں ہم کون ہیں؟ اور تکلیف یہ بات یہ ہے کہ ہمارا ہر گندے سے گندا فعل اسلام کے نام پر آ جاتا ہے. لوگ اسے اسلام سمجھتے ہیں. یہ سب سے تکلیف دہ بات. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، یہ جتنے ہم لوگ ہیں، ہمیں سے بخشا وہی جانا ہے قیامت کے دن جو ایٹ لیسٹ توحید پر قائم ہو. جس کی توحید ہلی ہوئی ہے اس نے نہیں بخشے جانا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. یہ نہیں ہوگا. توحید کی حفاظت کریں، کبھی شرک نہ کریں. پھر امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ بخش دیں گے. وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے کبھی کسی بستی کو تباہ نہیں کیا، الا ولہا، لیکن تھا اس کے لیے کتاب لکھا ہوا، معلوم وقت. ہم نے کبھی کسی بستی کو تباہ نہیں کیا اس کے طے شدہ معلوم وقت سے پہلے جو لکھا جا چکا تھا. ما تسبق من امت اجلہا، نہیں ممکن تھا کہ کوئی قوم اپنے وقت سے آگے بڑھ پاتی، وما یستاخرون، یا پیچھے رہ پاتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو وقت لکھ دیا تھا اس پہ تباہ کر دیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو علم تھا کہ اس وقت پر جا کر اس قوم کا پیمانہ اتنا اس نے گرنا ہے. جیسے ہم لوگ گرے نا، قرآن ہوتے ہوئے، حدیث ہوتے ہوئے ہم لوگ گرے، اور ہم شرک کی لعنت پہ دبے پڑے ہیں اور کفر کی لعنت پہ دبے پڑے ہیں. تو مجھے بتائیں، سب کہتے ہیں فلسطین کی کوئی مدد نہیں کرتا اور اسرائیل کی سب مدد کرتے ہیں. میرا سوال ہے آپ سے، دنیا میں کوئی یہودی ریاست ہے اسرائیل کے علاوہ؟ اسرائیل کو کون سپورٹ کرے گا؟ کہیں اور یہودی ہے؟ یہودی پوری دنیا کی آبادی کا 0.25% ہے. ایک بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے دنیا کا 0.25% ہے، 0.25% ہے. پوری دنیا میں واحد یہودی ریاست ہے اسرائیل. کب بنی ہے؟ 1948 میں، ہم سے 1 سال بعد. اور انہیں مسلمانوں نے قبول نہیں کیا تھا، مسلمان حکومتوں نے قبول نہیں کیا تھا. بعد میں 1 2 نے کیا ہے، زیادہ تر ابھی بھی نہیں کر رہے. تو بہت مخالفت کا سامنا بھی اسے رہا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچی ہے وہ ریاست. اور فلسطین تو اس سے بہت پہلے سے قائم تھا نا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے فلسطین ہمارے پاس ہے نا.
بیچ میں کچھ عرصہ 50 ایک سال ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی نے پتہ کر لیا، ہے نا، پھر ہمارے پاس ہے، رہا ہے، 1948 میں ہمارے ہاتھ سے گیا ہے نا، اور آدھا آدھا ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا، جو آدھا ہمارے پاس تھا وہ بھی نہیں سنبھالا جا سکا، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکل گیا ہمارے ہاتھ سے، انہوں نے چھین لیا، غزہ کی پٹی رہ گئی۔ اب سب یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا اسرائیل کی مدد کرتی ہے، مجھے بتائیں اسرائیل کی مدد کرنے والا کون بیٹھا ہوا ہے؟ سب سے پہلے بتائیں، کیا اللہ اسرائیل کی مدد کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ فرشتے نہیں کریں گے، مومنین نہیں کر رہے، لہٰذا مسلمان ممالک نہیں کر رہے، اس کی مدد نہیں کر رہے مسلمان ممالک، چاہے شرم کی وجہ سے نہ کریں، جو بھی ہے، کوئی بھی مسلمان ممالک اس کی مدد شرط بہرحال نہیں کر رہا۔ عیسائیوں کو اس سے کوئی لینا دینا ویسے نہیں ہے، ہاں اس نے اپنی چال میں آہستہ آہستہ پھنسا کر مجبور ضرور کیا ہوا ہے کہ قرضے ورزوں کے چکر میں آ کر وہ پھر اس کے حق میں فیصلے دے دیتے ہیں، لیکن دل سے اس کے ساتھ کوئی ہے، کوئی مددگار ہے نہیں ہے۔ اب اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے، فرشتے مددگار ہیں، پوری دنیا کے مومنین ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور دنیا میں اس وقت مسلمان 1.25 ارب ہے، دنیا میں دوسری بڑی قوم ہم ہیں، پہلی بڑی قوم عیسائی ہیں، دوسری بڑی قوم ہم، تو دنیا میں کتنی تعداد ہے ہماری، کتنی بڑی تعداد ہے نا ہماری، جو حج پر لوگ ہماری اکٹھے ہوتے ہیں نا، ان کی تعداد یہود سے زیادہ ہے۔ یہود کا حال دنیا کی آبادی میں آٹے میں نمک والا ہے، وہ ایسے چھائے ہوئے، وہ چھائے ہوئے ہیں، نہیں اصل میں ہم کہیں نہیں۔ دیکھیں جی، آپ سو جائیں نشہ کر کے تو گھر میں ایک بلی کا بچہ بھی ادھر مچا جائے گا، کیونکہ آپ نشے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نشے میں پڑے ہوئے ہیں دنیا پرستی کے، تو یہ آٹے میں نمک ہے، ان کی تعداد دنیا کی کل آبادی میں ایسے ہی ہے جیسے آٹے میں نمک ہے، مگر انہوں نے ہمیں آگے لگایا ہوا ہے، وجہ کیونکہ ہم نشے میں بے ہوش پڑے ہیں نا، دنیا پیسہ دنیا پیسہ، ہم اپنی جگہ سے گر گئے، ان میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو مغضوب علیہ ہے، ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ نے جو کہا وہ ہوا، ان کے ساتھ آج تک ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا ان کو کوئی مدد نہیں دے گا، زمین پر بھی کوئی مدد نہیں دے گا، سوائے اس کے کہ یہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے پناہ شنا لے لیں۔ یہ جو اتنا سا آپ دیکھتے ہیں نا کہ امریکہ وغیرہ چپ رہتے ہیں، وہ اصل میں انہوں نے یہ جو سود کا وہ بھی ہماری غلطی ہے نا، ہم پیچھے ہو گئے، ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ آگے آئے، انہوں نے بینکنگ سسٹم کے نام پر دنیا کو سود کے چکر میں پھنسا لیا۔ اصل میں آپ دیکھیں تو عیسائی ان کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ سود کے نظام کی وجہ سے ان کی معیشت ان کے ہاتھ میں، اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ مجبور ہے۔ اس کا ذمہ دار بھی کون ہے؟ ہم ہے نا، ہمیں اللہ نے لیڈنگ رول دیا تھا نا، کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، لیکن اسے دوسروں کے ہاتھوں لٹنے سے بچانا تو ہمارا کام تھا، مگر ہم سو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہود کو موقع ملا، انہوں نے دنیا کی اکانومی سنبھال لی، اکانومی سنبھالی، سود کو دنیا میں اس طرح پھیلا دیا، پوری دنیا شکنجے میں ہے ان کی، وہ سود کا پیسہ اٹھا لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے، دیکھیں بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں بیٹھی ہوئی، چاہے آپ سود لیتے ہیں یا آپ سود نہیں لیتے، آپ پھنسے ہوئے اس کے اندر۔ تو یہ کس کی غفلت ہے؟ ہماری، اسی لیے بھگت رہے۔ تو لہذا بات یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھ دیا کہ اس امت نے فلانے وقت پر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہونا ہے، جب یہ گراوٹ کے شکار ہوں گے ان کو سزا ملے گی۔ جن امتوں کو مٹانا تھا ان پر طور طرح کی سزائیں آئی، ہم آخری امت ہے، مٹانا مقصود تو نہیں ہے ہمیں، لیکن ہوش میں تو لانا ہے، تو پھر ہوش میں تو ایسے ہی لایا جائے گا، ٹھوکریں کھا کھا کر ہی ہوش میں آئیں گے۔ وقالو، انہوں نے کہا، یا ایھا الذی، اے وہ شخص جس پر نزلہ اتارا گیا ہے، علیہ الذکر، یہ ذکر، انک لمجنون، تو دیوانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہے نا جو کہتے ہیں مجھ پر یہ قرآن اترا ہے، تو تو پاگل ہے، تو تو دیوانہ ہے۔ وہی پرانی بات، جب کچھ نہیں مل سکتا تو بھئی یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ، کیوں نہیں تو فرشتوں کو لے کر آیا ہمارے پاس، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا تھا۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم تو فرشتے اتارتے ہیں فیصلے کے ساتھ، وما كانوا اذا منذرین، اور جب فرشتے اتر آتے ہیں تو مہلت نہیں ملتی۔ اللہ نے کہا فرشتے تماشا دکھانے کے لیے نہیں اترتے، فرشتے تو فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ اگر فرشتے ہم نے اتارے تو پھر اگر ایمان نہیں لائے تو پھر تباہ کر دیے جائیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا ہے ذکر کو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔
اسی وجہ سے آج تک قرآن کی ایک زیر زبر بدلنے کی کسی کی قدرت نہیں ہو سکی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی گروہوں میں رسول اتارے، ان کے جتنے گروہ آپ سے پہلے گزرے سب میں ہم نے رسول بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَسُولٍ، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ مذاق اڑانے لگے. یعنی جب بھی کسی قوم میں کوئی رسول آیا قوم نے اس کا مذاق اڑایا. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ، ہم اسی طرح پرو دیتے ہیں اس ذکر کو فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں. ہم مجرموں کے دلوں میں پیوست کر دیتے ہیں، پرو دیتے ہیں اپنے ذکر کو. اس کی مثال یوں لے کہ بوٹی میں سیخ پروتے ہیں نا، تو وہ اس کے اندر چبھی رہتی ہے، وہ تو خیر ظاہر ذبح ہو گیا ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی پھانس چبھ جائے تو آپ لاکھ بھولنے کی کوشش کریں، وہ چبھتی رہتی ہے نا. اسی طرح اللہ معاف کرے اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی سوا وغیرہ پھک جائے تو وہ بھول سکتا ہے، اس کو نہیں بھول سکتا نا. اسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے دین کے کام سے کفار کو. یعنی یہ اگر کفار کو کہا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے تم اپنے رستے ہم اپنے رستے، نہ تم ہمیں روکو نہ ہم تمہیں روکیں، تو وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے دین کا کام دیکھ کر. اسی طرح جس طرح کسی کے ہاتھ میں پھانس چبھی ہو تو اس کو تکلیف ہو، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو تو تکلیف ہوگی کیونکہ ان کے دلوں میں کھٹک رہا ہے کانٹے کی طرح قرآن، اور یہی ان کی سزا ہے. لا یؤمنون بھی، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وقد خلت سنت الاولین، پہلوں کے بارے میں یہی طریقہ گزر چکا. ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان کا کوئی دروازہ، فصلوا فیہ یارجون، اور وہ اس پر چڑھنا شروع ہو جائے، لقالوا، تو لازمن کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، ہم تو سحر زدہ لوگ ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ معجزہ مانگتے تھے نا، تو اللہ نے کہا معجزہ دکھانے کے لیے اگر میں آسمان کے دروازے کھول دوں اور یہ آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ کر جائیں اور دیکھ کر آئیں تو آ کر کہیں گے ہم پر جادو کر دیا گیا تھا. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اسے سجا دیا ہے. حفاظت کی وہ چوکیاں جہاں فرشتے بیٹھ کر آسمانوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، اسے برج کہتے ہیں. جیسے دنیا میں آپ واچ ٹاورز بناتے ہیں. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے آسمانوں کی حفاظت کی ہر مردود شیطان سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر وہ جس نے سن لی کوئی بات، فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے چمکتا ہوا شعلہ. صحابہ ثاقب بھی آپ کہتے ہیں، آپ نے دیکھے نا وہ دمدار ستارہ، وہ چمکتا ہوا ستارہ آتا ہے، شہاب ثاقب، شوٹنگ سٹار، تو وہ پھر جلتا جلتا آتا ہے، پھر وہ بجھ جاتا. تو اللہ پاک کہہ دے کہ کوئی اگر سننے کی کوشش کرتے نا فرشتوں کی گفتگو تو اسے توڑ کر مارے جاتے ہیں ستارے. والارض مددناها، زمین کو بچھا دیا ہم نے. والقینا فیہا رواسی، پہاڑ اس میں ہمیں لنگروں کی طرح گاڑ دیے. وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور ہم نے اس میں ہر چیز ایک مناسب انداز میں اگائی. یعنی کہ مناسب رکھا نا مقدار کو. ہر درخت کے بیچ میں اتنی صلاحیت ہے کہ پوری دنیا اسے ایک درخت سے بھر سکتی، مگر ہمیں طرح طرح کے پودوں کی چیزوں کی ضرورت ہے نا، اپنی صحت کے لیے، علاج کے لیے، کھانے کے لیے. تو اللہ نے پھر ہر چیز کو حد میں رکھا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معیشت بنا دی. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم نہیں ہو اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. جانور، پرندے، ہم تو نہیں نا کھلا سکتے سب کو، تو اللہ کہتے ہیں میں نے ان کا رزق بھی رکھا ہوا ہے. اور یہاں کیا کہتے ہیں، دنیا میں وسائل کم ہے اور آبادی زیادہ، تو بچے کم پیدا کرو تاکہ دنیا اچھی طرح چل سکے. لیکن حقیقت کیا ہے، یہ لوٹ بچا کے بیٹھے ہوئے، اس لیے دنیا میں مسائل. اللہ کہتے ہیں افراد کی بھی میں نے معیشت کے سامان اتارے ہیں اور ان پرندوں جانوروں کی بھی جن کو رزق تم نہیں دیتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. وَمَا نُنَزِّلُهُ، نہیں ہم اتارتے اسے، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ایک طے شدہ اندازے کے مطابق. اللہ کہتے ہیں میرے پاس ہر چیز بے حساب ہے، مگر میں اتنی دیتا ہوں جتنی ضرورت ہو. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا، لواقحہ، بوجھل بنا کر، ہوا کو بوجھل بنا کر، یعنی کہ جو بارش سے پہلے ہوا آتی ہے اس میں نمی ہوتی ہے نا. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهَا، اور ہم نے تمہیں وہ پانی پلا دیا. پانی اترتا ہے پھر وہ آتا ہے نا ندیوں میں، اور پھر وہیں سے ہم پیتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم پانی کو سنبھال لیتے، محفوظ کر لیتے. پانی سڑ جاتا ہے نا، پانی سڑ جاتا ہے، پانی کے اندر کائی لگ جاتی ہے اور کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ سائیکل نہ چلتا دنیا میں کہ پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، بخارات بنتے ہیں، بخارات ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہو کر برستے ہیں،
تو پانی فریش ہوتا رہتا ہے. اگر یہ واٹر سائیکل نہ چل رہا ہوتا تو آپ سوچے سمندروں کا پانی سڑ جاتا تو کتنی دقت کتنی تکلیف ہوتی نا ہمارے لیے. تو اللہ پاک نے یہ سسٹم بنا دیا, اس کی وجہ سے ہر وقت پانی فریش ہو کر ریسائیکل ہو کر نیچرلی آتا رہتا. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي, ہم ہی ہے زندہ کرنے والے, وَنُمِيتُ موت دینے والے, وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وارث بھی ہم ہی ہے, مر کر ہمارے پاس ہی آؤ گے سارے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ, ہم جانتے ہیں تم میں سے ان کو جو آگے بڑھیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, اور پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ, بے شک آپ کا رب ہی ہے جو انہیں اکٹھا کرے گا, جو پہلے مرے جو بعد میں مرے سب کو اللہ کہتے ہیں میں اکٹھا لاؤں گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, وہ حکمت والا علم والا رب ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکتی ہوئی مٹی سے جو بدبودار کیچڑ سے بنی. یہ لفظی ترجمہ ہے اصل میں, مٹی کو گوندا گیا اور خمیر اٹھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. جب اس کا خمیر اٹھا اور وہ لچکدار ہوگی, جیسے اب ڈو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ لچکدار ہو جاتی ہے, مگر اس میں خمیر کی اسمیل آتی ہے نا. مٹی جو بنتی ہے نا اسکلپچر کی, وہ ایسے ہی بنتی ہے. مٹی کو گوند لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر کئی دن اس کو پانی لگا کے گیلا کر کے بورے میں رکھتے ہیں, تو پھر وہ اس میں نمی آ جاتی ہے, کچھ دن لگتے ہیں, اس میں خمیر اٹھ جاتا ہے اور وہ لچکدار ہو جاتی ہے, جیسے آپ کی پیزا کی ڈو لچکدار ہو جاتی ہے. اتنی تو نہیں ہوتی لیکن لچکدار ہو جاتی ہے. پھر اس لچکدار مٹی کے ساتھ مجسمہ بنتا ہے, ورنہ تو مٹی بھر بھر کے گرے مجسمے نہ بنے. تو وہ جب اسے کہتے ہیں چکنی مٹی, وہ آئل بھی چھوڑ دیتی ہے, اس کے اوپر آئل آ جاتا ہے, تو اس سے پھر مجسمہ بناتے ہیں, پھر مجسمے کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ ڈرائی ہوتا ہے. اور جب وہ ڈرائی ہوتا ہے تو پھر آپ بچائیں تو بچتا ہے, گھڑا بچتا ہے نا. آپ نے کبھی گھڑا خریدا ہے خود تو آپ یا امیوں وغیرہ نے خریدا تو بجا کر دیکھتے تھے نا, اسے کہتے تھے ٹھونک بجا کر دیکھنا, کہ بجا کر دیکھتے تھے کہ گھڑے میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے, تو آواز چیک کرتے تھے, تو گھڑا بچتا ہے نا باقاعدہ. وہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ آدم کو جب ہم نے تخلیق کیا تو اس کی مٹی گوندی, مٹی میں خمیر اٹھا, جب خمیر اٹھ گیا تو مجسمہ بنا, مجسمہ خشک ہو گیا اور بجنے لگا, تب اللہ نے اس میں جان ڈالی. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, اور اس سے پہلے جنوں کو ہم پیدا کر چکے تھے آگ کی لپٹ سے. سموم کہتے ہیں شعلے کی سب سے اوپری حصے کو, لو کے اوپری حصے کو, سب سے گرم بھی ہوتا ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کر چکے تھے. کس چیز کے ساتھ پیدا کیا تھا جی؟ آگ, آگ کے شعلے کی اوپری لپٹ سے. خاص طور پر اگر موم بتی جل رہی ہو تو شعلہ ایسے بن جاتا نا, تو اس کا جو سب سے اوپری حصہ ہے وہ لو تھر تھراتی نظر آتی ہے, جیسے اوپر والا حصہ ہے وہ جو حصہ ہے وہ سموم ہوتا ہے. تو اس سے پیدا کیا جنوں کو. کیسے پیدا کیا پتا نہیں, جیسے ہمیں اللہ نے مٹی سے پیدا کر دیا, مٹی میں کون سی زندگی کی صلاحیت ہے؟ جیسے ہمیں اپنے حکم سے پیدا کیا اسے بھی کیا, جنوں کو بھی پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے. اب یہ وہی واقعہ یہاں آ رہا ہے جو آپ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں. انی خالقم بشر من صلصال من حمأ مسنون, میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان ایک بدبودار کیچڑ کے بنے کھنکتے ہوئے مجسمے سے. فاذا سویتہ, جب میں سے درست کر دوں, ونفخت فیہ من روحی, اور اپنی روح ڈال دوں, فقعوا لہ ساجدین, تو اسے سجدہ کرنا. اب یہ جو اللہ نے کہا نا ونفخت فیہ من روحی, اپنی روح ڈال دوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی روح میں سے ایک حصہ نکال کے ڈال دیا, وہ اللہ کا حکم تھا. اللہ نے کہا بس بندہ بن جا, وہ بندہ بن گیا. اب یہیں سے ساری کہانیاں شروع ہوتی ہیں صوفیزم کی, کہ جی اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے تو انا الحق, میں بھی اللہ ہوں. یہ سارے ڈرامے بازی یہاں سے شروع ہوتی. فسجد الملائکۃ, سجدہ کیا فرشتوں نے, کلہم اجمعون, سب کے سب نے. آپ کو پتا پورا واقعہ, جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے روح ڈالی, پھر وہ جنت میں رکھا, پھر وہ سوال جواب ہوئے, پھر اس کے بعد اللہ نے سجدے کا حکم دیا. اللہ ابلیس, ابلیس نے انکار کر دیا, سوائے ابلیس کے. ابا, اس نے انکار کیا, ان یکون مع الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. قال یا ابلیس, اللہ نے کہا اے ابلیس, ما لکا اللہ تکون مع الساجدین, تو سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوا, تجھے کیا تکلیف ہے؟ قال لم اقل اسجد لبشر, وہ کہنے لگا میں نے انسان کو سجدہ نہیں کرنا چاہا. خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون, تو نے اس کو پیدا کیا بدبودار گارے سے, کیچڑ سے جو خشک ہو کر بج رہا تھا, ان کی مٹی سے پیدا کیا. قال فاخرج منها فانک رجیم, اللہ نے کہا تو دفع ہو جا, تو بڑا مردود ہے. اگر مادہ تخلیق سے فضیلت ملتی تو پھر تو بزرگ فرشتے ہیں نا, وہ نور سے پیدا ہوئے. تو کہنے لگا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں, یہ
मिट्टी से पैदा हुआ, मैं सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा दफा हो जा। व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, तुझ पर कयामत के दिन तक लानत है। ये मकाम था, ये माफी मांग लेता, माफी मिल जाती। काला, मगर वो बोला रब्बी फांजिर नीला यौम युबसून, अल्लाह मुझे कयामत के दिन तक की जिंदगी दे दे। काला फइन्ना का मिनल मुंजिरीन, अल्लाह ने कहा जा, मैंने तुझे मोहलत दे दी। इला यौमिल वक्तिल मालूम, उस दिन तक जिसका वक्त सिर्फ मुझे पता है। काला रब्बी बिमा अगवैतनी ला उज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्दी, उसने कहा अल्लाह जी आपने मुझे गुमराह किया, लिहाजा मैं जरूर जमीन को इसके लिए खूबसूरत बना दूंगा। यानी कि गुमराही में आपने मुझे आदम की वजह से डाला, ये नहीं माना कि मैं बदनीयत था, आदम की वजह से मुझे बहकाया, तो मैं आदम के लिए जमीन को खूबसूरत बना दूंगा। वाला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और मैं सारे इंसानों को बहकाऊंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, बचेंगे सिर्फ वो लोग जो खालिस चुने हुए बने हुए, यानी कि जो आपके लिए खालिस हो जाएंगे, वो मेरा बस नहीं चलना उन पर। काला हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, अल्लाह ने फरमाया जा कर ले जो करना है, कि मेरा सीधा रास्ता है, मैं इसी पर मिलूंगा, सिरात मुस्तकीम पर, जिसकी हम दुआ करते हैं इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। इन्ना इबादी, बेशक मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, तुझे उन पर कोई अख्तियार नहीं। यानी सारे जो बंदे हैं मेरे, तुझे कोई अख्तियार नहीं, यानी ये किसी को कान से पकड़ कर गुनाह नहीं करा सकता, ठीक है। इल्ला मन इत्तबा का मिनल गावीन, तेरा अख्तियार उन पर है जो बहक कर तेरी पैरवी करे। जो शैतान की बात मानेगा शैतान उसे सता सकता है, जो नहीं मानता उसका शैतान कुछ नहीं कर सकता। वइन्ना जहन्नमा लमौइदुहुम अजमाइन, जहन्नुम उन सब के लिए वादे की जगह है, इबलीस के लिए भी और उसके सब पैरोकारों के लिए। लहा सबअतुन अबवाब, उसके 7 दरवाजे हैं। लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम, और हर दरवाजे के लिए एक हिस्सा नसीब कर दिया गया है या तकसीम कर दिया गया है। यानी कि जैसे जन्नत के दरवाजे हैं ना, कि एक दरवाजा रोजादारों के लिए, वहां से रोजेदार जाएंगे, बाबुल रैयान। एक जो है वो सदका करने वालों के लिए वगैरह, इस तरह। उसी तरह जहन्नुम के दरवाजे हैं, कि किसी से बखील दाखिल होंगे, किसी से काफिर दाखिल होंगे, किसी से मुशरिक दाखिल होंगे, किसी से मुनाफिक दाखिल होंगे। तो इसी बात को अल्लाह कह रहे हैं कि 7 दरवाजे हैं, और हर दरवाजा एक खास तरह के सजा याफ्तगान के लिए, ठीक है। आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। अल्लाह हमसे कबूल फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।